اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم MS نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے کیا باغیوں نے شام کو فتح کر لیں گے اور باغیوں نے کس شہر کو فتح کر لیا اور پیش قدمی کس شہر کی جانب ہے، تفصیلات کے ساتھ بتائیں گے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ حکومت ہے جو شام میں اس وقت جو صدر ہے اس کا نام بشار الاسد ہے، اور اس سے جو ہم نے BBC کی رپورٹیں پڑھی ہیں، جو انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹیں پڑھی ہیں، جو اس پر ریسرچ کیا ہے شام کے بارے میں، ہم نے پہلے جو شام کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر نہیں کی تھی، لیکن اس بار ہم آپ لوگوں کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ شام کا جو جنگیں ہوئی تھی آپ کو 2006 میں 2011 میں اور 16 میں، اور اس کے بعد امن تھا، روس یہاں سے نکل گیا تھا، اور روس اور ترکی پہلے، اور ایران نے کہا تھا کہ ہماری شام ریڈ لائن ہے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ یہاں جو ایران کے ہیں، اور اس وقت جو آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ پچھلی بار جو ایران کی ان جو باغی تھے اور باغیوں کی مخالفت کرنے کے لیے ایران کے جو جو ہیں وہ تنظیمیں، ایران کی تنظیموں نے مدد کی تھی اپنا بشار الاسد کی، لیکن وہ تنظیمیں اس وقت اسرائیل کے ساتھ لڑ رہی ہیں، اور اسرائیل کے ساتھ اس لیے ان کی جو یمن میں ہے، اور یمن کے علاوہ جو ان کی لبنان میں تنظیم ہے اور ان کا جو سربراہ ہے وہ مارا گیا، جس کی وجہ سے BBC کی رپورٹ کے مطابق جو کہتے ہیں اپنا مین مدعا ہے جو تنظیمیں کے جو ملٹری ہے ان کی جو سسٹم ہے وہ تباہ ہو چکا، اس لیے اب وہ تنظیمیں بشار الاسد کی مدد نہیں کر سکتے، اور جو باغیوں نے بہت پیش قدمی کر لیا، اور جو اپنا شام کا مشہور شہر جو آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگا، یہ بہت مشہور شہر ہے جسے حلب کہتے ہیں، حلب اور طلب، یہ دو بہت مشہور شہر ہیں۔ یہ ہر انسان جو شام یا تاریخ کے بارے میں جانتا ہوگا یہ دو شہروں کو ضرور جانتا ہوگا، حلب طلب دمشق، اور ان کے باغیوں کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہم کے شہر میں بھی پیش قدمی کر رہے ہیں اور ادھر سے بھی جا رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کون سے ایریے فتح کر لیے گئے۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ 2 شہر مکمل فتح ہو چکے ہیں، جن میں طلب اور حلب، یہاں سے بشار الاسد کی فوجیں بھاگ چکی ہیں، اور بشار الاسد کی فوجیں اس طرح بھاگی ہیں کہ تاریخ میں ایسا نہیں ہوا، کیونکہ اب دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو انٹرنیشنل حالات سے بھی آگاہ کرتے ہیں۔ یہاں روس یوکرین کی جنگ میں پھنسا ہوا ہے، آپ لوگوں کو یہ معلوم ہوگا، اور بشار الاسد نے مدد مانگی ہے اسرائیل سے، اور اسرائیل نے کہا ہے کہ آپ پہلے ایران کو یہاں سے نکالیں اور پھر اس کے بعد مدد کروں گا۔ کیا بشار الاسد ایران سے کرے گا؟ میرا جو ذاتی رائے، جو میں نے جنگ ماہرین کی رائے جانی ہے، جو جنگ ماہرین جو اس پر نظر رکھنے والے، اور جو یہ اب چل رہا تھا کہ وسطی ایشیا میں امن آئے گا، وسطی مشرق میں امن آئے گا، لیکن اس کے بعد جو باغیوں کے حملے کے بعد اب اسے کہا جا سکتا ہے، لوگ یہ کہہ رہے تھے 2025 میں امن کے سال ہوگا، اور جو امریکہ میں اب امریکہ کا بھی جانے سے رد عمل آیا ہے، جو امریکہ کے وزارت خارجہ کے ترجمان نے اس نے کہا ہے کہ ہم پہلے سے ہمارا موقع واضح ہے کہ شام میں انتخاب ہوں اور عوام کے نمائندے حکومت کریں، اس لیے۔ لیکن دیکھیے کہ میں نے جو شام کے لوگوں کے انٹرویو سنے اور شام کے لوگوں کی میں نے رائے سنی ہے، وہی یہی کہتے ہیں کہ عوام کی حکومت ہو، اور ایسی حکومت نہ ہو جو بادشاہ بنو، جہاں ہیومن رائٹ ہوں اور انسانی حقوق ہوں اور دوسرے ایسے حقوق شامل ہیں۔ لیکن بشار الاسد کی تخت حکومت الٹے گا یا نہیں؟ جو میں نے جنگ ماہرین اور جو انٹرنیشنل رپورٹیں پڑھی ہیں اس کے مطابق یہ پیش قدمی، دیکھیے کہ اس کو مشکل ہونا تھا اگر، دیکھیے یہ اس وقت جو ترک خاموش ہے، ترک، اور یہ بھی میں نے انٹرویو ترک کے سفارت خانہ کا جو سفیر ہے، اس سابق سفیر کا انٹرویو سننا، اس نے کہا ہے کہ ترکی
ایسا نہیں چاہتا۔ مثال کہ ترکی اپنی پالیسی کی واضح ہے، لیکن جو میں نے پھر اس کے بعد امریکہ کے سابق دفاعی تجزیہ کار کا یہ انٹرویو سنا، اس نے یہی کہا ہے کہ اس کے پیچھے ترکی ہو سکتا ہے اور ترکی کے مفاد ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ امریکہ کیا ہے، امریکہ نے واضح پالیسی اپنائی نہیں کیونکہ امریکہ میں الیکشن اور وہ ہے۔ لیکن میری جو ذاتی رائے، اس پر میں ذاتی رائے دینا چاہتا ہوں، امریکہ کی یہ بہت بڑی خواہش ہے کہ یہاں ایران کا خاتمہ اور شام میں ہو۔ شام میں اگر بشار الاسد کی حکومت ختم ہوتی ہے تو سب سے بڑا نقصان یہاں ایران کو ہوگا اور ایران کا نقصان ہوگا، لیکن ترک کو فائدہ ہوگا۔ اور روس اس میں کیا کرے گا؟ جس طرح آپ کو میں نے پہلے ویڈیو میں چائنا کے صدر نے بھی کہا کہ ہم شام کی سلامتی کا نہیں کریں گے، لیکن میں نے آپ کو کہا ہے نا، یہ صرف سیاسی بیانات ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتے۔ جس طرح افغان حکومت کا خاتمہ، اس کے بعد دنیا کے جو بیانات ہیں اس پر آپ لوگ جانیں 2020 میں اب 4 سال ہو جائیں گے، 4 سال ہو چکی ہیں، اب 5واں سال شروع ہے۔ اس پر دنیا کیا اور ان کی ممالک چائنا کے بھی افغان حکومت کی جو وہ چائنا کا بھی دورہ کرتے ہیں، روس کا بھی، اور پاکستان کا ابھی جو دورہ نہیں کیا کہ کیونکہ پاکستان میں جو حکومت ہے اس سے وہ حکومت سے ملق نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن دیکھیے اب ہما کی جانے سے یہ شہر اگر فتح ہوگی، ان کی دیہاتوں کو لوگ ویلکم کریں۔ میں حیران ہوں کہ عوام میں اتنی بشار الاسد کے خلاف نفرت پھیل چکے کہ یہاں لوگ اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اسے ناپسند کرتے ہیں۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ ایران شام کی بدلتی ہوئی صورتحال اور طلب اور حلف کو فتح کرنے کے بعد اب ان کی پیش قدمی ہے، اور سب سے بڑا یہ ہے کہ لوگ وہاں بہت انہیں ویلکم کریں اور خوش آمد کہہ رہے ہیں۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ یہاں کیا ہوتا ہے۔ دوسرا مین مسئلہ تھا کہ جو بشار الاسد کے اتحادی تھے وہ 3 تھے، ایک تھا ایران اور دوسرا ترکی بھی تھا، کم سے کم تھا لیکن تھا، اور اس کے ساتھ جو روس بہت بڑا اتحادی تھا۔ پہلے 2 روس نے بہت بمباری کی اور ان لوگوں کو شکست اور ان کے بعد، لیکن یہ اب 2025 میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ یہ 25 ہمیشہ تبدیلی کا سال ہوگا، یہاں بہت بڑیاں تبدیلی ہوں گی، اور اس پر میں اپنی ذاتی رائے 2025 میں دوں گا کون سے مسلم ممالک میں تبدیلی واقعات ہو سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیے کہ اس وقت جو مسلم امہ کے حالات ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فلسطین کا معاملہ، لبنان کا معاملہ، اب شام کا معاملہ، اور جو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک دھمکی دی ہے فنی، اس کو میں فنی کہوں گا، اس پر میں الگ ویلاگ بناؤں گا۔ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک دھمکی دی تھی کینیڈا کو، وہ بھی تفصیلات کے ساتھ میں بناؤں گا۔ میں کینیڈا کی ریسرچ کر کے کینیڈا کے بارے میں آپ لوگوں کو آگاہ کروں گا۔ لیکن سب سے جو مین مدعا ہے شام کا، اور شام کے علاقوں میں باغی فوجیں داخل ہو چکی ہیں اور بہت سے قصبے علاقوں میں فتح کر رہی ہیں، اور سب سے بڑا ہے کہ شام کے فوج مقابلہ کرنے کے اور فضائی حملے نہیں کر رہے۔ اگر فضائی حملے ہوتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا یہاں بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اور امریکہ، سب سے بڑا مدعا ہے کہ امریکہ کس کے ساتھ؟ روس یوکرین کے ساتھ۔ اگر یوکرین ادھر پھنس نہیں جائے گا کہ وہ شام میں ایک نیا مدعا کھڑا کرے اور ایک ایسی پرابلم کریٹ کرے اپنے لیے، اس لیے میرا ذاتی خیال ہے کہ شام کو باغی فتح کر لیں گے۔ اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو زمینی حقائق ہیں یا جو انٹرنیشنل رپورٹیں اور جو بتائی ہیں کہ اس کے پیچھے طاقت کون سی، اور کوئی طاقت ہے جو ان کے پاس جدید ترین اسلحہ اور جہاز اور دیگر اسلحے سے لڑ رہے ہیں، تو ان کے پاس کوئی تنظیموں کے پاس ہوگی، اس لیے یہ لڑیں۔ لیکن ہمارا کام ہے آپ لوگوں تک انفارمیشن پہنچائیں گے۔ لیکن دیکھیے کہ بہت سی تنظیمیں جو عوام اگر ساتھ دے تو ایسی تنظیمیں کامیاب کر لیتے ہیں، لیکن شام کی بدلتی ہوئی صورتحال اور شام کے واقعات سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے اور آپ لوگوں کو اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اور نیچے کامنٹ میں دیں کہ آپ شام کی صورتحال کے بارے میں کیا جانتے ہیں۔ میں شام کی تاریخ کا
آپ لوگوں کو اس لیے نہیں بتایا کہ آپ لوگوں کو یہاں میں نے انفارمیشن دینی تھی، اور 10 منٹوں میں یہ انفارمیشن مکمل کی۔ شکریہ۔